الحمد للہ رب العالمین۔ ڈپٹی حاصل کرنے کے لیے وہی استغفار پڑھیں۔ میری بہن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ زنا سے بچنے کے لیے کوئی ورد بتائیں، زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا، ان مواقع پر ان گلیوں میں بھی نہ جاؤ جہاں خطرہ ہو۔ ماہواری میں بیت اللہ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، باہر میدان میں بیٹھیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ کاروبار میں برکت کی استغفار پڑھیں۔ باہر کے ملک میں میرے کاغذات پھنسے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو 3 طلاق، حنفی مسلک میں طلاق معلق بھی ہو جاتی ہے، باقی امہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ قسم کا کفارہ دے دے۔ میرے ایک دوست نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہتے جی کہ گلشن اقبال رحیم یار خان میں آپ کے نام سے گھر مشہور ہے۔ وہ میری کوٹھی ہے بھائی، گھر کیوں مشہور ہے؟ وہ میرا گھر ہے، رہتے نہیں تھے لیکن کوٹھی تو میری ہے۔ جب میں وہاں تھا تو جاتا تھا، آپ کی رہبری دی ہوئی ہے۔ عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ میری 2 بیٹیاں، اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں۔ میرا شوہر ساتھ آیا ہے، اس نے عمرہ الگ کیا، میں نے الگ کیا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ منگل کے دن رات میں حیض آیا، ہفتے کی صبح غسل کر لیا تو بدھ خمیس جمعہ 3 دن تو حیض میں، یعنی جتنے دن آپ کے تھے وہ جب تک پورے نہ گزرے آپ نے زیادتی کی ہے، توبہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ آپ کی عادت ہے 7 دن، تو 7 دن انتظار کرو۔ سجدہ تلاوت پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ، جیسے باقی نماز کا سجدہ کرتے ہو، اللہ اکبر، بس۔ میری بچی 9 مہینے کی فوت ہو گئی، عقیقہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ گھر سے 10 افراد عمرہ کرنے آئے ہیں، میری بیٹی، بہو اور میں نے جہاز میں پتہ نہیں جوتے پہنے تھے، ایئرپورٹ میں چپل پہنے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مدینے سے مکے کے راستے میں ایک بار لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھویا، کوئی بات نہیں ہے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ کسی مردے کو ایصال ثواب، بالکل قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، عمرہ کر کے بھیجیں، خیرات کریں۔